أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وهو اور وہی ہے الذی جو یتوفاکم روح کو قبض کر لیتا ہے یتوفاکم وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے یتوفا وہ قبض کر لیتا کم تمہاری یعنی تمہاری روح کو باللیل رات کو ویعلم اور وہ جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے ما جو تم نے کمایا بالنہاری دن کو ثم پھر یبعثکم وہ اٹھا دیتا ہے کم تمہیں فیہ اس میں لیقضا تاکہ پوری کر دی جائے اجل مسمى معین مدت کو پورا کر دیا جائے ثم پھر الیہ اس کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے ثم پھر ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں بما کنتم تعملون بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون سب کرتے یعنی جو تم سب عمل کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت اور پھر وہ جانتا ہے جو تم دن کو کرتے ہو جو معاملات تم دن کو کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا اور وہی جانتا ہے جو کچھ اللہ ہی جانتا ہے جو کوئی سمندر میں ہے جو کوئی خشکی میں ہے سب کا علم اللہ کو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث تو مفاتیح الغیب جو ہیں وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے وہ مثلا قیامت کا علم وہ بھی اللہ کے پاس ہے اس میں تو ایک واضح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں بل مسئول عنها بعلم من السائل سوال کرنے والے سے جس سے سوال کیا جائے اس کو زیادہ علم نہیں ہے جبریل علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کا کسی کو علم نہیں ہے اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ ہی بارش جو ہے وہ نازل کرتا ہے اب بارش کا علم بھی اللہ کو ہے اب دیکھیں بعض یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب بارش آنے سے پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بارش ہونے والی ہے لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ جو بارش کا علم بتایا جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے یہ کوئی ڈائریکٹ نہیں بتا دیتا کہہ دے کہ جی بارش ہونے والی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے ان کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ بارش کتنی ہوگی وہ نفع مند ہوگی نقصان دہ ہوگی کیسی ہوگی اس چیز کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے اور یہ جو بتایا جاتا ہے شروع سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کچھ مدت کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو تو سب ہر چیز کا پتہ ہے کہ وہ بیٹا ہے بیٹی ہے وہ اس کی پیدائش ہوگی دنیا میں آئے گا نہیں آئے گا وہ اچھا ہوگا وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا وہ کتنی روزی اس کی لکھی گئی ہے یعنی کتنا وہ رزق کھائے گا یہ سب چیزیں اللہ کو علم ہے اس کا تو جو لوگ بتاتے ہیں ڈاکٹر حضرات وہ آلے کے ذریعے بتاتے ہیں کوئی ویسے نہیں بتا سکتا کہ پیٹ میں کیا ہے ایسے ہی باقی جو چیزیں ہیں ان میں بھی ذرائع کو اختیار کر کے اسباب کو بھی بتایا جاتا ہے لیکن حتمی جو چیزیں ہیں جیسے کہ وہ کتنے ایام رہے گا کتنی دیر رہے گا دنیا میں یہ سب چیزیں
ان کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں کیا کرتا ہے، فوت کرتا ہے، یتوفاکم باللیل۔ یہاں جو ہے قبض کرنے سے، روح کو قبض کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ نیند ہے۔ روح جو ہے نا انسان کی، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک روح حیوانی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ روحانی یا نفسانی ہوتی ہے۔ تو رات کو یا نیند کے دوران روح نفسانی جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت، قلب و دماغ جو ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں سویا ہوا جو شخص ہے اس کے پاس انسان بولتا رہے، بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہوتی۔ سویا ہوا جو ہے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کے مشاہدہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ مثلا ایک بندہ سویا ہوا ہے، بعض دفعہ کسی مال کی حفاظت پہ سویا ہوا تھا، کسی چور نے آ کر چوری کر لی، سویا ہوا تو اس کو پتہ نہیں چلا، یعنی اس کی بصارت جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی۔ اسی طرح انسان کا دماغ جو ہے، دل جو ہوتا ہے وہ اس وقت کام نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل جو ہوتا ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ جاگتا ہے۔ لیکن عام انسانوں کا جو ہے وہ دل بھی سو جاتا ہے، یعنی وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حیوانی جو روح ہوتی ہے وہ جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون جاری رہتا ہے، خون کا جو سرکل ہے، خون کا چلنا ہے وہ جاری رہتا ہے، سانس بھی لیتا رہتا ہے انسان۔ جب انسان اپنی نیند پوری کر لیتا ہے، جاگتا ہے جب تو روح جو نفسانی ہوتی ہے وہ بھی جسم میں آ جاتی ہے۔ اور ان دونوں روحوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک روح جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی انسان کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اور اس حقیقت سے کہ انسان سے روح کا نکلنا پھر واپس آ جانا ایک دوسری بڑی حقیقت پر استدلال کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نفسانی روح رات کو قبض کر کے صبح واپس تمہارے جسم میں بھیج دیتا ہے، اسی طرح ہی موت کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہی روح واپس بھیج کر تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ تو جیسے یہ تو انسان مشاہدہ کرتا ہے نا، دیکھتا ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے، بالکل حرکات و سکنات اس کی ختم ہے، تو سن بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، پھر ایک وقت آتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ نیند ہے تمہارے سامنے ہے، تم اس کو دیکھتے بھی ہو، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کو بھی اٹھائے گا۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے گی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، قیامت کو جب قیامت برپا ہوگی تو یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ جسم میں لوٹائے گا، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا زندہ ہو کر۔ تو یہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یبعثکم فیہ، یعنی دن کے وقت تمہاری روح جو اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے۔ تو اس کا معلوم بھی ہوتا ہے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، جس کے بعد انسان دوبارہ اٹھتا ہے اور پھر دن کو اپنے کام وغیرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیقضا اجل مسمى، یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور عمر متعین ہے وہ پوری کی جاتی ہیں۔ جتنا رزق ہے وہ بھی پورا کرتا ہے انسان، جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمر لکھی ہے اس کو بھی وہ پورا کر کے پھر جاتا ہے دنیا سے۔ یہ جو بیچ کا جملہ ہے نا، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضِيَ أَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ جملہ جو ہے وہ معترضہ ہے، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی وسیع علم کی دلالت ہو رہی ہے کہ وہ اللہ دن اور رات کے کسی وقت میں اپنی مخلوق کی کسی حالت سے بھی بے علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام معاملات سے واقف ہے۔
کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ جو انسان کام کرتے ہیں سارا دن، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جو کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام چیزوں سے واقف ہے، تمام چیزوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ہے، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما تسقط من ورقۃ، کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے، بالکل ہلکی سی چیز ہے، پتا بھی گرتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہے اس کا۔ بلکہ دانے جو زمین کے اندر ہیں، زمین کے اندھیروں میں، ان کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کی حرکات و سکنات سب کچھ جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اللہ تبارک تعالیٰ پر برابر ہے، چھپا ہوا اور کھلا، رات کا، دن کا، سب باتوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ کوئی آہستہ سے بات کرے، آہستہ سے پکارے، دل میں پکارے، اونچی آواز سے پکارے، اللہ تبارک تعالیٰ پر برابر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی آواز کو سن رہا ہے۔ بلکہ وہ تو کیا ہے، وہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک تعالیٰ تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے، جو انسان بولتا بھی نہیں بلکہ دل میں خیالات آتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جو آیت ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رات بنائی ہے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون کرو، آرام کرو۔ تو رات اللہ تبارک تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ عشاء کی نماز جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا جو ہے، آرام کرنا، اس کو ناپسند کرتے تھے، اور نماز کے بعد باتوں کرنا کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ یعنی انسان جب عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ آرام کرے، سو جائے، اور یہ جو اول وقت ہے انسان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ انسان اس میں آرام کرتا ہے تو یہ انسان کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اچھا، بات بتائیں، یہ آواز کا ایشو آ رہا ہے؟ نہیں سر، ٹھیک آ رہی ہے بات۔ نہیں، کسی نے میسج لکھا تھا کہ آواز کٹ رہی ہے، لیکن اگر اکثر کو سنائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے ان کے یہاں مسئلہ ہو۔ جی، تو رات کو انسان کو چاہیے کہ جلدی سو جائے۔ آج کل خاص طور پر شہروں کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملا کہ لوگ رات گئے تک جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، صبح کے زیادہ دیر تک جاگتے رہیں گے، پھر صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، نیند نہیں پوری ہوگی۔ تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، پھر وہ اٹھتے بھی بہت لیٹ ہیں، فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، بلکہ سورج نکلنے کے بعد کہیں بیدار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک، یہ فطرت کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ فطرت جو ہے، فطرت کے مطابق جو بندہ جیتا ہے، فطرت پر رہتا ہے، وہی بندہ وہ کامیاب ہے، وہی بندہ صحت مند رہے گا۔ جب ہم فطرت سے ہٹتے ہیں، جو وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آرام کا، اس میں آرام نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی جو اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہونی تھی وہ نہیں ہوتی اس طرح، پھر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اس میں آرام کرنا چاہیے، اور دن جو ہے وہ اللہ کا رزق اس میں تلاش کرنا چاہیے، اللہ کا فضل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے، یہ چیزیں رزق کے حوالے سے ان کو تلاش کرنا چاہیے، روزی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو
आगे अल्लाह तबारक ताला फरमाते सुम्मा इलैहि मरजिउकुम, फिर उस अल्लाह की तरफ ही तुम्हारा लौटना है। अल्लाह यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी रूह लौटा कर जिंदा कर देता हूँ, और उसे मालूम है कि तुमने अच्छे अमल किए या बुरे अमल किए। फिर अच्छा काम किया होगा तो अच्छा बदला मिलेगा, और अगर इंसान ने बुरा अमल किया होगा तो बुरा बदला मिलेगा। तो ऊपर की जो आयत है इसमें अल्लाह तबारक ताला के कमाल इल्म का बयान था, और इसमें अल्लाह तबारक ताला की कमाल कुदरत जो है वो साबित होती है कि अल्लाह तबारक ताला देखें इस चीज़ पर भी कादिर है कि इंसान नींद में होता है, ऐसे होता है जैसे ही उसको मौत आ चुकी है, यानी मौत की सी कैफियत होती है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला उसकी रूह को दोबारा लौटाते हैं, जब वो सुबह बेदार होता है रूह उसमें आ जाती है, काम काज करता है, रात को फिर आराम करता है। तो एक तो अल्लाह ताला की ये कमाल कुदरत पर दलील है, और दूसरा से ये भी पता चला कि जैसे ही अल्लाह तबारक ताला इंसान को नींद के बाद जिंदा करता है, रूह लौटा देता है, ऐसे ही इंसान को मरने के बाद अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन दोबारा उसको खड़ा करेंगे। वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा। वहुवल काहिरु, और वही गालिब है, फौका इबादिही, अपने बंदों पर, व युरसिलु, और वो भेजता है, अलैकुम, तुम पर, हफ़ज़तन, निगाहदाश्त करने वाले, जी हफ़ज़ा, निगहदाश्त करने वाले, हिफाजत करने वाले अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को भेजता है। हत्ता यहाँ तक कि इदा जब जा जा आती है, अहदकुम, तुम में से किसी एक को, अलमौत, मौत। तो आती ही माना तो हमने अलमौत की वजह से, क्योंकि उसको मुअन्नस पढ़ा जाता है, इसलिए हमारी जुबान में आती ही उसको किया, वगरना जा जो है ये मुजक्कर के लिए है। अगर मुअन्नस के लिए होता तो फिर जात आना था। तो जा ये मुजक्कर के लिए, तो मौत, अलमौतु, जा अलमौतु, तो ये मुजक्कर बोला गया यहाँ पे, लेकिन हमारी जुबान में इसको मुअन्नस बोल पढ़ा जाता है, इसलिए हमने तर्जमे में किया आती है। तो अलमौतु, मौत, तवफ़्फ़त हूँ, रूह कब्ज़ करते हैं उसकी, रसूलुना, हमारे रसूल यानी हमारे फरिश्ते, वहुम, इस हाल में कि वो, ला नहीं, युफर्रितून, वो सब कोताही करते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया कि अल्लाह ही अपने बंदों पर गालिब है, और वही निगहबानी करता है, और निगहबान अल्लाह तबारक व तआला ही भेजता है। तो जब इंसान को मौत आती है, किसी को मौत आती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ही अपने रसूल जो हैं फरिश्ते भेजते हैं, और वो किसी किस्म की कमी कोताही नहीं करते। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी और मौत के मराहिल को जिक्र किया है, और वो मराहिल जो हैं वो इस तरह आ रही हैं। इंसान मजबूर है वो होकर ही रहने हैं, जैसे अल्लाह ताला चाहता है उसी तरह होते हैं। तो इस आयत की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वहुवल काहिरु फौका इबादिही, यानी तमाम मखलूक़ात और इंसान अल्लाह ताला के तबी कवानीन के सामने बिल्कुल बेकस और मजबूर महज हैं। अल्लाह तबारक ताला जिसे चाहता है जिस तरह चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंसान को इख्तियार दिया गया, और कुछ हैं जिनमें इंसान तभी तौर पर क्या है, जो अल्लाह तबारक ताला ने कवानीन बनाई हैं उनके सामने बेकस और जो है वो मजबूर महज हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हर शख्स की शक्ल जो है उसकी माँ के पेट में अल्लाह तबारक ताला ने बनाई है, जिस तरह अल्लाह ने चाहा है उसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने बनाई है। इसमें उसका कोई भी अमल दखल नहीं था। अल्लाह तबारक ताला की मर्जी है, जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने चाहा उस बच्चे को जो है वो माँ के पेट में उसको बनाया। और इंसान जो है वो अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आता, बल्कि अल्लाह तबारक ताला की मर्जी से ये सब कुछ होता है। और फिर इंसान जब पैदा होता है तो खाने पर जो है वो भी मजबूर होता है। ये भी तभी चीज़ है ताकि इंसान की क्या तरबियत हो सके, इंसान जो है वो परवान चढ़ सके।
बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये तमाम मराहल जो है इंसान मजबूरन ज़ाहिर इनको तय करता है। इंसान की अपनी मर्जी नहीं चलती कि कोई कहे मैं तो जवानी में ही रहूंगा, नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला चलाता है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह इनको तरतीब दिया है, जो चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह लिखी उसी तरह होकर रहेगा। तो ऐसे ही मरने के बाद मरना जो है, मौत जो है, ये भी इंसान क्या है, इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मजबूर कर दिया। इंसान मजबूर है। जो ही उसके जिंदगी के जो दिन है वो पूरे होंगे, जो अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी मौत का वक्त जो मुतय्यन कर रखा है, वो उस वक्त में इंसान क्या है, वो दुनिया से चला जाएगा। जब वक्त उसका मुतय्यन आएगा तब ही जाएगा। आपने देखा होगा कितने ऐसे लोग हैं, वो बड़े बड़े हादसात होते हैं, अल्लाह ताला उनको बचा लेता है। अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते जो हैं उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं, उसको बचाते हैं। लेकिन जब मुअय्यन वक्त आ जाता है, तो फिर हकीम हो, कोई डॉक्टर हो, या कोई शख्स मालदार हो, कोई भी जो है, किसी मालदार को उसका माल नहीं बचा सकता। किसी को दवाइयाँ डॉक्टर की, हकीमों की कोई चीज़ उसको फायदा नहीं दे सकती। जब मौत का वक्त आता है, तो फिर इंसान दुनिया से चला जाता है। इसी तरह रिज्क का जो हुसूल है उसमें भी इंसान बहुत हद तक मजबूर है। हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन उसको रिज्क उतना ही मिलता है जितना अल्लाह तबारक तआला ने उसके मुकद्दर में लिखा है। जो मुकद्दर में होता है वही मिलता है। ऐसे इंसान मौत की मनाजिल को भी तय करता है। तो जैसे कि इंसान का दोबारा जिंदा होना है, अपने अमाल की जवाबदेही अल्लाह के हुजूर जब इंसान ने पेश होना उसके बाद होनी है। तो अमाल की जजा और सजा पाने पर भी इंसान मजबूर है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कहेगा कि मैं सजा नहीं पाऊंगा। जो इंसान ने किया है, अल्लाह तबारक ताला क्या है उसके मुताबिक उसको उसका जो है फल, समरा जो है वो अल्लाह तबारक ताला उसको देंगे। तो बात चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इंसान क्या है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक ताला ही क्या करेगा, जो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के लिए फैसला कर रखा है वही होकर रहेगा। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत करने वाले कुछ फरिश्ते जो हैं वो इंसान पर की हिफाजत के लिए क्या कर, अल्लाह तबारक ताला ने उनको लगाया हुआ है। वो इंसान की हिफाजत करते हैं, आफात से उसको बचाते हैं, महफूज रखते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, लहू मौक़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। उस अल्लाह के यानी उसके लिए उसके आगे और उसके पीछे यके बाद दिगरे आने वाले कई पहरेदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह के हुक्म से इंसान के गिर्द जो हैं वो फरिश्ते हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। और कुछ वो हैं जो इंसान का अमल लिखते हैं, जैसा कि आगे हदीस में आ रहा है। अल्लाह ताला का फरमान कुरान पाक की आयत भी है, इस पे वाज़ेह है। यानी मुख्तलिफ ड्यूटियां हैं। कुछ फरिश्ते हैं जो क्या करते हैं, इंसान के अमाल को लिखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। तुम पर क्या है, यकीनन तुम पर निगहबान हैं जो बहुत इज्जत वाले लिखने वाले हैं। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम करते हो। इन जो कुछ इंसान कर रहा है वो फरिश्ते जो हैं वो लिख रहे हैं। किरामन कातिबीन। कुछ फरिश्ते हैं जो इंसान के अमाल को लिख रहे हैं, और कुछ हैं जो इंसान की क्या हिफाजत कर रहे हैं, कोई अमाल को ले जा रहा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में दिन और रात के फरिश्ते एक दूसरे के बाद बारी बारी आते रहते हैं। असर और फजर की नमाज के वक़्त वो जमा हो जाते हैं। फिर वो फरिश्ते जो रात को तुम्हारे पास रहे वो ऊपर चढ़ जाते हैं, और अल्लाह ताला उनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। हालांकि अल्लाह तबारक ताला उनके बारे में खूब जानता है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, बताते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तो भी नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी की रिवायत है। तो कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो इंसान के शादी से क्या पता चलता
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کا ذکر کیا جو انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے الگ ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ پیچھے آیات میں ہم نے پڑھا، ہم نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہے۔ بسا اوقات انسان کو بڑا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، بلکہ انسان اپنی موت اپنے سامنے کھڑی دیکھ لیتا ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ پلٹ جاتے ہیں، ان کا رخ جو ہے بدل جاتا ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے۔ وہ خود اعتراف کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس وقت میں اللہ ہی تھا جس نے میری جان بچائی ہے، وگرنہ زندگی کے کوئی جو ہے وہ اثر، کوئی بچنے کی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو لیکن جب انسان کا وقت جو ہے وہ موت کا وہ آ جاتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، تو پھر اس میں دیر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت، جب آ جاتی تم میں سے کسی کے پاس موت، موت آتی ہے، موت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرشتہ مقرر کیا ہے اس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث جن کے اندر ان فرشتے کا نام اسرائیل ذکر کیا گیا وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اسے ملک الموت کہا گیا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کل یتوفاکم ملک الموت، تو یہ سورہ سجدہ میں 11 نمبر آیت ہے، کہہ دے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان فرشتے کا نام ذکر کیا ہے اس کے لیے جو آیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ۔ باقی اسرائیل کہنا یہ احادیث، صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں توفت رسولنا، اسے ہمارے بھیجے ہوئے جو ہیں فرشتے وہ کیا کرتے ہیں؟ فوت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع کا لفظ بولا ہے، رسول، رسولنا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت والے کئی فرشتے ہیں جو انسان کے پاس موت کے وقت آتے ہیں، اور کئی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کے قبض کرنے کا ذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتیہا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ ان تمام آیات کو مد نظر رکھیں تو صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کو قبض کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی جان کو قبض کرتا ہے انسان کی، جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ملک الموت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے معاون کچھ فرشتے بنائے ہیں، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا کارنامہ کرتے کیا ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جس کی جان قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کے مقررہ وقت پر کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے اسی وقت میں اس کی جان کو قبض کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی میں کسی طرح کی غفلت نہیں کرتے۔ انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل یا عمل یا قول ایسا نہیں ہوتا جسے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ نہ لیتے ہوں۔ ہر چیز جو ہے وہ انسان کے سامنے ہوگی، لکھا ہوگا۔ اس کا تو ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا۔ انسان کے سامنے جب ہوگا تو انسان کہے گا کہ اس نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ درج ہو جائے گی۔ انسان جو بھی کرتا رہا ہے وہ سب کچھ اس کے جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر لکھا ہوگا۔ یہ جس کی شخص کی ابھی موت نہ آئی ہو اس کی حفاظت نہ کریں، اور وہ معینہ وقت سے پہلے مار جائے، ایسا نہیں، حفاظت ہوگی اس کی، جب اس کا وقت آئے گا اسی وقت وہ دنیا سے جائے گا۔ یا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کا معین وقت آ چکا ہو لیکن اس کی روح قبض نہ کریں، تو موت کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین وقت رکھا ہے اسی میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی روح کو
قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے سبق کی تیسری آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ ثم پھر ردو لائے جائیں گے، انہیں لوٹایا جائے گا، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق حقیقی جو ان کا حقیقی مالک ہے، مولاہم جو ان کا مالک ہے، الحق حقیقی، الا خبردار، حرف تنبیہ ہے، لہ الحکم اسی کا ہی حکم ہے، یعنی اسی اللہ کا ہی حکم چلے گا، وہ اور وہ اللہ ہی اسرع بہت جلد ہے، الحاسبین حساب لینے والوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے، حکم بھی اللہ کا چلے گا، اللہ ہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو موت کے بعد احوال جو انسان کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اسی طرح قبر میں جو سوال و جواب ہوگا، اس کے بارے میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ جب فرشتے انسان کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتوں کے رویے سے ہی مرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے یا اہل دوزخ میں سے ہے۔ جب روح کو قبض کیا جاتا ہے اسی وقت ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کے ساتھ جو فرشتے اپنے ساتھ لباس لائیں گے وہ جنتی لباس ہوگا، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ تو بہرحال جنتی کی روح کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف وہ لے جاتے ہیں، اور آسمان کا دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اسے پھر عزت و اکرام سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ روح جو ہے اپنی میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی تدفین کے لیے لے چلو۔ پھر تدفین کے بعد قبر میں جب سوال و جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر اسے مقام علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ شخص جس کے اعمال برے ہیں، اللہ کا نافرمان بندہ جو کافر ہے، فاسق فاجر ہے، دوزخی جو ہے، اس کی روح کو فرشتے جو ہیں وہ بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازہ بھی نہیں کھلتا آسمان کا، پھر اسے وہاں سے ہی اپنی میت کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے تدفین کے لیے نہ لے جاؤ۔ پھر جب تدفین کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو پھر مقام سجین میں قیامت تک کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورے احوال جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیے ہیں، سوال کیسے ہوتے ہیں، کیسے اس کو بٹھایا جاتا ہے، کیسے سوال کرتے ہیں، مومن وہ جواب کیا دیتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان کافر بندہ ہے وہ اس کے جواب کیسے دیتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا۔ تو ثواب اور عذاب کا جو سلسلہ ہے مرنے کے ساتھ ہی وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں جنتی کے لیے جنت کی ایک کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے، وہ قیامت تک ایسے اکرام اور مسرت کی نیند جو ہے وہ سوتا ہے۔ لیکن جو دوزخی ہے، جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، دوزخ کی طرف اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے طرح طرح کے عذاب جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب جو ہے اور ثواب کا جو سلسلہ یہ قیامت کے بعد عذاب و ثواب کی نسبت بہت ہلکے ہیں۔ قیامت جب برپا ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ کافر قسم کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہماری اس آرام گاہ سے ہمیں اٹھا دیا۔ یعنی قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، یہ جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوگا اس کو بھول جائیں گے۔ تو قیامت کو حساب و کتاب کے بعد پھر جو دوزخی ہوگا اس کو عذاب ہوگا، اور وہ اس سے شدید تر ہوگا۔ اسی طرح جنتی جو شخص ہے اس پر جو اللہ تبارک تعالیٰ انعامات کریں گے
وہ بھی قبر کے انعامات سے بہت زیادہ ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے، من کون ہے جو یونجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البری خشکی کے اندھیروں سے، والبحری اور سمندر کے، تدعونہ تم سب پکارتے ہو اسے، اس اللہ کو ہی، تضرعا عاجزی سے، وخفیہ اور چپکے چپکے، لئن یقیناً اگر، ان جانا اس نے نجات دی ہمیں، من ہادی اس سے، یعنی اس تنگی میں جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے اس سے، لنکونن ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، اللہ کے نافرمان مشرکین جو ہیں، یہ جب سواری کرتے ہیں، سمندر میں سفر کرتے ہیں، تو جب ان کو کسی آفت جو ان پر آ جاتی ہے، یعنی دیکھ لیتے ہیں کہ سمندر میں جو ہے طغیانی آ چکی ہے، غرق ہونے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو ان کو ظلمات البر والبحر سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو گڑ گڑا کر پکارتے ہو، اونچی آواز سے بھی، آہستہ آواز سے، اور ساتھ میں عہد بھی کرتے ہیں اگر نجات دے دی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے تو ہم شاکر بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ اس آیت میں فرمایا کہ خواہ تم کسی سمندر کا سفر طے کر رہے ہو یا خشکی کے مقام پر ہو، تو کوئی ایسا واقعہ جب پیش آ جاتا ہے جیسے تمہیں موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، تو اس بے بسی کے عالم میں کبھی تو تم بے اختیار ہو کر لاشعوری طور پر اللہ کو پکارنے لگتے ہو، اور کبھی دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور فریاد کرنے لگتے ہو کہ آج اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں متعدد بار پیش آتی ہے۔ جو ایک تو ہے کافر، ان مشرکینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں فلم فَإِذَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کشتی غرق ہونے والی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ سے مانگتے ہیں دعائیں۔ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی میں لے آتا ہے تو تب وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے حادثات ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک عام مسلمان جو ہے نمازوں میں، باقی اعمال میں کمی کوتاہی کرنے والا، جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو دل سے تہیہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس سے نجات دے دے، میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا، تیری عبادت کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں مصیبت میں پھنستے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کو نجات مل جاتی، بیماری میں مبتلا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے انسان، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتے ہیں، پھر وہ ایک وقت آتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ غریب ہے، مال نہیں ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے مال دے دیں، اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں انسان کے پاس، ہر انسان کی زندگی میں متعدد بار جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ حالت جو ہے مشرکین کی ذکر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ دل سے پکار اٹھتے ہیں کہ اب اگر کوئی نجات دے سکتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو مشکل وقت آنے پر بھی وہ غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے۔ تو پہلے مشرکین تو پکارتے تھے، آپ کے مشرکین جو ہیں وہ مشکل وقت میں پھنسے ہیں، تب بھی اللہ کو نہیں پکار رہے ہوتے، غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ پھر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ کرے، ایسے کاموں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے، اللہ اللہ ہی جو نجیکم وہ نجات دیتا ہے تمہیں، مینہا اس تنگی سے، جو تنگی تمہیں آئی اس سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر غم سے، ثم پھر انتم تشرکون تم سب شرک کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب آڑے وقت آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں، مشرکین پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو وہ لوگ جو داہری ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرعون نے کیا کہا تھا جب اس کو موت آنے لگی؟ اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے جو رب ہیں ان پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، جب موت نظر آنے لگی اس کو تو لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بلا ان سے ٹل جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا ہوا جو وعدہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی شرک جو پہلے جس شرک میں اترا تھے اسی کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا کہ جب اللہ نجات دے دیتا ہے کسی مصیبت سے، کرب سے، پھر تم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے ابھی۔